السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محترم و معزز مصلیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں یوم الجمعہ نصیب فرمایا۔ اس یوم الجمعہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے اندر بدل دیا۔ ظہر کی رکعت 4 رکعتیں ادا کرتے تھے، جمعہ میں 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور خطبہ جمعہ بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ اہل ایمان کا ایک ایسا اجتماع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے سامنے تذکیر و یاد دہانی کے لیے خطاب کا موقع عطا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا، اور آج تک آپ کے اس سنت کی اس طریقے کی پیروی کی جا رہی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 177ویں آیت ہے۔ اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ اس آیت کو آیت بر کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تصور نیکی کو واضح کیا ہے۔ نیکی، خیر اور بھلائی کا تصور ہر شخص اپنے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے، نیکی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، نیکی کا حقیقی تصور کیا ہے، جسے اختیار کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں خیر، بھلائی اور نیکیاں جمع ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اسے کامیاب قرار دے گا۔ آخرت میں جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، وہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اس تصور نیکی کو سمجھنا بھی ہے، اس تصور نیکی کو ہمیں اختیار بھی کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر۔ اور نیکی یہ ہے کہ اپنے مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور گردنوں کو چھڑانے پر خرچ کرے۔ نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرے، نیکی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ساری تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اس لیے اسے قرآن مجید کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے۔ اس میں ایمان کا ذکر ہے، اس میں عبادات کا ذکر ہے، اس میں انسان کے معاملات کا ذکر ہے، اس میں انسان کے اخلاق کا ذکر ہے، اور یہی شریعت اسلامیہ کا خلاصہ ہے۔ ایک آیت کریمہ میں
یہ ساری باتیں اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جامع طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اس کی ہم تفصیل میں جائیں، اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں تو دین اسلام کا پورا تصور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے جہاں یہ آیت آئی ہے۔ سورہ بقرہ کے نصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین انسانوں سے خطاب کیا ہے، اور اس نصف حصے کے بعد اسلام کے شریعت کے احکامات کو بیان کر رہا ہے، اس کی تمہید کے طور پر اس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اس میں جو اشارے دیے گئے ہیں اس کی تفصیل پورے سورہ بقرہ کے اندر ہمیں ملیں گے۔ اس لحاظ سے یہ وہ آیت ہے جو ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے اور اس تصور نیکی کو سمجھنا چاہیے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن لکھتے ہیں کہ یہ آیت بر ہے، اور بر ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جو انتہائی جامع ترین ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے پوری طرح سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں بر کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ بر کا ایک معنی خیر کے ہے، بھلائی کے ہے، نیکی کے ہے۔ بر اور نیکی، خیر اور بھلائی اپنے تمام ظاہری اعتبار کے لحاظ سے اور اپنے تمام باطنی خیر کے لحاظ سے، اس لیے اس میں ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تینوں کا ذکر اس بر کے اندر شامل ہے۔ بر ایک ایسا نہایت جامع لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ اس کا مفہوم جو ہم بیان کر سکتے ہیں اپنے زبان میں وہ یہ کہ کسی کا حق ادا کرنا ہے، وہ حق اللہ کا ہو، وہ حق والدین کا ہو، وہ حق اللہ کے بندوں کا ہو، وہ انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہو یا انسانوں کے ساتھ اپنے اعمال کو درست رکھنا ہو۔ یہ سارے مفہوم اس آیت بر کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور لفظ بر کے اندر یہ سارا مفہوم پوشیدہ ہے۔ اس میں انسان جو معاملات کرتا ہے، جس میں معاہدات کرتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اس میں انسان جو ایک دوسرے سے خال و قرار کرتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس میں انسان حلفاً یا قسم کھا کر کے جو بات بیان کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس لفظ کے اندر وہ ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جو عدل اور احسان کے تحت آ سکتی ہیں۔ اس میں حقوق کا ذکر بھی ملتا ہے، اس میں واجبات کا ذکر بھی ملتا ہے، اس میں نیکیاں، بھلائیاں، خیر، ساری چیزوں کا مفہوم اس کے اندر شامل ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لفظ بر کا ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بتاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر میں نازل کیا ہے۔ میں اس پس منظر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آیت کے مفہوم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ نے اپنی نمازوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر کے بیت الحرام کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور پھر بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے۔ یہود و نصارہ نے اس پر شور مچایا، کہا کہ یہ کیسا دین ہے، پہلے ایک قبلہ تھا اور آج ان کا قبلہ بدل گیا، یہ دین حقیقی ہے یا نہیں، اس کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اصل میں نیکی اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے۔ آدمی جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطیع فرمان بن جاتا ہے، اور اللہ کا مطیع فرمان بنتا ہے تو کل اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اور آج اس نے بیت الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو آج بیت الحرام کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس کے فرما برداری ہے، اس کے احکامات کی پیروی ہے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ ان ظاہری کاموں کے پیچھے الجھ جاتے ہیں۔
اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ عمل کا محرک کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، کیا یہ خود ساختہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، جو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ دنیا میں انسان بہت سے کام کرتا ہے، کسی کام کرنے کے پیچھے کوئی محرک ہوتا ہے، وہ محرک کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک کام بظاہر نیک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیک ہو ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین ممالک غریب یا کمزور ممالک کو مالی امداد دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے، نہیں، وہ پہلے امداد دیتے ہیں اور پھر معاشی غلامی کے اندر انہیں کس لیتے ہیں اور انہیں اپنا مجبور بنا کر IMF کے ذریعے سے دنیا کے اقوام کو غلام بنانے کا دھندا ہے جو کر رہے۔ کسی عورت کی عزت کو لوٹنے کے لیے لوگ پہلے اسے کچھ تحفے تحائف دیتے ہیں اور پھر جب وہ تحفے تحائف کے اندر گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عزت کا سودا کر لیتے ہیں۔ کیا ایسا دنیا میں ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھتے؟ تو کسی کام کے ظاہر کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بدی ہے۔ اصل چیز وہ محرک ہے جس کے تحت ایک آدمی یہ کوئی کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، یہود و نصارہ کو خطاب کیا اور بتایا کہ تم ایمان سے بچنا چاہتے ہو، شریعت اسلامیہ کی پیروی سے بچنا چاہتے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تم نے یہ بکھیڑا اٹھایا اور اس طرح کے اعتراضات کر کے اس کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا رہے ہو، ایمان سے بچنے یا کترانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بتایا، ساری دنیا پر یہ واضح کیا حقیقی نیکی کیا ہے، حقیقی تصور نیکی کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، جسے اسلام نے بہت واشگاف طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ایمانیات کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آدمی ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے کچھ بے معنی الفاظ کے دوہرا دینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ ایمان ایک وعدہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کو اختیار کر دینے کا نام ہے۔ ایمان اپنی ایگو کو، اپنی خودسری کو، اپنی سرکشی کو، اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینے یا بچھا دینے کا نام ہے۔ اللہ کی بندگی، غلامی، اطاعت، فرمانبرداری کو اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ صرف کچھ بے معنی الفاظ نہیں ہیں بلکہ زندگی کا سودا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں تمہیں بتاؤں ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ آدمی جنت کے بدلے میں اپنی جان و مال کا سودا کر لیتا ہے۔ اس سودے کو طے کرنے یا ایک معاہدے، اس معاہدے بیع و شرع کو کر دینے کا نام ایمان ہے، اور یہ زور زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے شعوری حالت میں کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کے سلسلے میں فرمایا دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آدمی ایمان لائے۔ ایمان لانا یا اس کا انکار کرنا آدمی کا اپنا اختیار ہے، لیکن جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے پھر ایمان لانے کے بعد اسے اپنی مرضی اور اپنے آزادی کو برقرار رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں اگر اسلامی حکومت قائم ہو، اگر کوئی شخص کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اسے قید کر دیا جائے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کا وعدہ کیا ہے، اب وعدہ نہیں کر رہا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ایمان کے بعد لازمی ہو جاتی۔ کوئی شخص مسلمان ہو جائے، زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دے تو پھر اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے سلسلے میں آزادی دی ہے۔ ایمان لانے کے بعد
اسے اختیار کرنے یا اختیار نہ کرنے کے معاملے میں انسان کو کوئی آزادی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی خدا کو پہچانے، نیکی یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے اور آخرت پر ایمان لائے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی انبیاء کی حقیقت کو مانے اور اس سے تسلیم کرے۔ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں کو مانے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی حقیقت کو تسلیم کرے اور اس پر ایمان لائے۔ جس شخص کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر کہا گیا، ایمان کے بغیر آپ کتنے ہی بھلے کام دنیا میں کر لیں، دنیا میں اس کے بدلے میں کچھ تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ کچھ نہیں ملے گا۔ بہت بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ایمان کے ساتھ آدمی کا تھوڑا عمل بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن ایمان کے بغیر بہت سے نیک کام یا بہت سے خیر اور بھلائی کے کام جو انسان اختیار کرتا ہے وہ اسے آخرت میں کوئی کام نہیں دیں گے۔ اس نیکی کے نتیجے میں آدمی کے اندر اخلاص، اس ایمان کے نتیجے میں آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ نیکی، یہ ایمان اگر نہیں ہے تو آدمی ایک نیک کام اختیار کرتا ہے لیکن پھر اس کے اندر دکھاوا، اس کے اندر لوگوں کی خوشنودی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے فائدے کے بجائے اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا حقیقی نیکی یہ ہے آدمی ایمان لائے۔ پھر ایمان کی تفصیلات کو بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکی یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرے۔ خدا کے بعد جو چیز خدا کا مقام حاصل کرتی ہے وہ انسان کا اپنا مال ہے جو اپنے پاس رکھتا ہے۔ لوگ مال کی پوجا کرتے ہیں، اسے خدا کا نام دیتے ہیں، مختلف تہوار منائے جاتے ہیں اس دولت کو خوش کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے ہر بڑے سے بڑا گناہ جائز ہے، ان کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی، حتیٰ کہ اولاد کی قربانی تک ان کے نزدیک جائز ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بڑے سے بڑا گناہ کر سکتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر خیر اور بھلائی سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ انسانوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، یہ سارے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد جس بات کا مطالبہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر وہ یہ کہ آدمی اللہ کا مال خرچ کرے، یہ مال خدا کا مقام حاصل نہ کرے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اچھی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، تم ایک کشتی کے مسافر ہو، یہ کشتی پانی میں چلتی ہے، اس کے نیچے پانی ہو، یہ کشتی سلامتی کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے، یہی پانی اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ دولت اور مال انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ صرف ضرورت بن کر کے رہے، یہ ضرورت سے زیادہ انسان کا خدا بننے کی کوشش کرے، یہ مال اسے ڈبو دیتا ہے، یہ مال اسے تباہ کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہیں جس میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کے خواہش نے تم پر غفلت کے پردے ڈال دیے اور یہ غفلت کے پردے نہیں ہٹتے جب تک کہ تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ موت سے پہلے یہ پردہ نہیں اٹھتا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال فلاں کا ہے۔ ارے نادان، تیری آنکھ بند ہونے کے بعد یہ مال فلاں اور فلاں ہی کا ہو جائے گا۔ تیرا اختیار ختم ہو گیا جب تو نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا۔ مہلت عمر باقی تھی، اس مال کو خرچ کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر سکتا تھا۔ تیرا اختیار ختم ہو گیا، اب یہ مال فلاں اور فلاں ہی کا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بھی عجیب ہے، اپنے مال کے بجائے دوسروں کے مال سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ایسا کون انسان ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تم میں کا ہر وہ شخص
جب اسے مال کو خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو خرچ نہیں کرتا، بچا کر کے رکھتا ہے اور مرنے کے بعد چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ یہ اس کا مال نہیں، یہ تو اس کے وارثین کا مال ہے۔ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کمایا، کھا کر کے اسے ہضم کیا، پہن کر کے اسے پرانا کیا، اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیا۔ جو چھوڑ کر کے گیا وہ اس کا مال نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا دنیا کی سیر کر کے دیکھ لو، ویران شدہ بستیاں، پرانے بادشاہوں کے کھنڈر، عالیشان محلات گواہی دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالیشان حکومت سے نوازا تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ آج کتنے ہی لوگ اس دولت کو بچانے کے لیے اپنے ملک سے باہر سوئس کے بینکوں میں جمع کر دیتے ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیے، جس نے بھی سوئس کے بینک میں اپنے مال کو جمع کیا، کیا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکا؟ وہ مر جاتا ہے، وہ مال کسی کو نہیں دیا جاتا، وہ اسی حکومت کا ہو جاتا ہے، اسی بینک کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تم اس سے استعمال کرو، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں کسے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ کہا کہ رشتہ داروں سے زیادہ میں خود محتاج ہوں۔ کہا تم خود استعمال کر لو۔ آدمی اس مال کو اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، اہل ایمان پر خرچ کرے، سارے انسانوں پر خرچ کرے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، یہ اسے اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ یہ مال تمہیں عزیز ہو۔ مال عزیز ہونے کا مطلب ہر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے، اس کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسے موقع پر جب آدمی خود اس مال کا محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ایسے موقع پر اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے کر کے اس مال کو خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معیشت کی بنیاد کو یہ کہہ کر کے رکھا، اسلامی معیشت کی بنیاد میں سیونگز نہیں ہے بلکہ خرچ کرنا ہے۔ مال کو خرچ کرو گے تو وہ معاشرے کے اندر گردش کرتا رہے گا اور اس کے اندر برکت آئے گی۔ تم مال کو جمع کر کے رکھو گے تو ظاہر ہے کہ وہ مارکیٹ سے نکل جائے گا، سرکولیشن میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ خزانہ بن کر کے انسانوں کو فائدہ سے محروم کر دے گا۔ اسی لیے کہا کہ جس نے مال جمع کر کے رکھا، اس پر 1 سال گزر گیا، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکال کر کے تقسیم کرے۔ جمع شدہ مال پر زکوٰۃ عائد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال تو خرچ کرنے کے لیے ہے۔ آدمی کتنا ہی کمائے، اسی لیے کمائی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے آدمی لاکھوں کروڑوں کماتا ہو اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہو، نہ کمائی پر زکوٰۃ ہے نہ خرچ پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو آدمی بچا کر کے رکھتا ہے اور پھر اس پر 1 سال گزر جاتا ہے اور وہ انسانوں کے کسی کام کی نہیں ہوتی وہ دولت، تو اس پر زکوٰۃ نکال کر کے اسے پھر سے معاشرے کے اندر لوٹایا جاتا ہے۔ یہ مال کس پر خرچ کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلامی سے گردنوں کو چھڑانے پر اس مال کو خرچ کیا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی یہ ہے کہ آدمی نماز قائم کرے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ،
نیکی یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ اوپر مال خرچنے کا ذکر، یہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے کوئی شخص انفاق مال کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ بھی لازم ہے، انفاق بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے جمع شدہ مال پر 1 سال گزرنے کے بعد، لیکن 97.5% جو مال باقی رہتا ہے اس میں سے انفاق کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا اپنے اس مال کو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دینے کے انسان قابل رہے گا۔ یہ مال تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی دوسروں کا ہو جائے گا، اس دن کے آنے سے پہلے اس مال کو خرچ کرو۔ قرآن مجید میں فرمایا اس مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مبتلا نہ کرو۔ تم خرچ نہ کرو گے یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا، دنیا میں تباہیاں آئے گی۔ سرمایہ دارانہ نظام اسی مال کے ذریعے سے جو تباہیاں لا رہا ہے اس کا مطالعہ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے مال کے ذریعے سے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے، انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، بستیوں کی بستیوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے اور انسانی آبادی کے لیے تباہی اور موت کا باعث بن جاتا ہے وہ مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ انسان جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرے۔ یہ وعدے کا پاس و لحاظ سب سے بڑی نیکی ہے اور یہ انسان کی شخصیت اور کردار کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں آئے دن واقعات ہوتے ہیں، ہم نے فلاں شخص کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے لباس کو دیکھا، اس کی داڑھی واڑی کو دیکھا، اس کی نمازوں کو دیکھا، ہم نے اس پر اعتماد کر لیا۔ کیا کریں صاحب، ہم نے بھروسہ کر کے مال دیا، وہ تو مال ڈبا لیا۔ ایسے لوگوں نے کتنے اسکیم نہیں کیے ہیں۔ IMF کا اسکیم ایک اسکیم اور دھوکہ ہے، لیکن ایسے کتنے دھوکے نہیں ہیں جس نے مسلمانوں کے مال کو ہضم کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں جائیے، 5 لاکھ لائق سے زائد لوگوں نے اس میں مال رکھا تھا، وہ سب مال ڈوب گیا۔ اس کے پہلے کی تقریریں سنیے، صدقہ و خیرات کرتا تھا، مسجدوں میں خیرات کرتا تھا، دین کی باتیں کرتا تھا، خیر و بھلائی کے کام کرتا تھا، دینی کتابیں شائع کرتا تھا، دینی رسالہ اپنے مال سے خرچ کرتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا کہ انسان سمجھے کہ اس سے زیادہ فرشتہ صفت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دین کے آڑ میں جو اس نے دھوکہ دیا ہے، جو وعدہ کیا تو اس وعدے سے مکر گیا، اس نے دین کی اعتماد اٹھا دیا، دیندار لوگوں پر سے اعتماد کمزور ہو گیا۔ دنیا کے لوگ مذاق اڑانے لگے، دیکھو کیا مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ رو رہے ہیں وہ لوگ جو وعدہ خلافی کی وجہ سے اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھے ہیں، اور لوگ نہیں، مسجدوں کے لوگ اپنے مسجدوں کے آمدنی کے لیے جو مسجد کے مال جمع شدہ تھے وہاں جا کر کے ڈپازٹ کیا اور مال ڈوب گیا، اور وہ مسجدیں اپنے مال کو بھی حاصل نہیں کر پا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدہ چھوٹا ہو یا بڑا، وعدہ پیسے کا ہو یا 1 کروڑ روپے کا، وعدہ بہرحال وعدہ ہے۔ اس وعدے کے تعلق سے انسان کو قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی، اور یہ نیکی ہے کہ آدمی قول و قرار کا سچا ہو، اس کی شخصیت و کردار کے اندر یہ نیکی مستقل پائی جاتی ہو۔ وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرنے والا ہے، اعتماد کے قابل ہے۔ فرد کا اعتماد، معاشرے کا اعتبار، میاں بیوی کا اعتماد، والدین اور اولاد کا اعتماد، دکاندار اور اس کے ملازمین کا اعتماد، بینکوں کا اعتماد، کاروبار کا اعتماد، یہ سارا اعتماد اسی وعدے کو پورا کرنے پر قائم ہے۔ یہ اگر اٹھ جائے پھر معاشرے کے اندر بے اعتمادی عام ہو جائے گی، اور یہ بے اعتمادی ہر انسان کو دوسرے انسان پر شک کرنے پر مجبور کرے گی، اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت ہوگی ہم دیکھ سکتے ہیں۔
پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، نیکی یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، اصولوں پر جم جانے والا، اپنے موقف پر اٹل رہنے والا، بڑی سے بڑی مشکلات آئیں، بڑی سے بڑی بیماری آئے، بڑے سے بڑے تنگی کے حالات آئیں، ہر حال میں بھی وہ اپنے موقف پر کھڑا رہتا ہے، نہ اس سے ہٹتا ہے، نہ دین کے خلاف کرتا ہے، نہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے وہ مکر جاتا ہے، بلکہ وہ صابر ہوتا ہے۔ اسی لیے مشکل حالات میں اہل ایمان کو جو حکم دیا گیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد لو، جب مشکلات میں گھر جاؤ نماز ادا کرو اور صبر کو اختیار کرو، یہی مشکلات سے نکلنے میں تمہارے لیے معاون و مددگار بنیں گے۔ اولئک الذین صدقوا، ایسے ہی لوگ صدیق ہیں، یہی ایمان میں سچے ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ایمان حقیقی ایمان ہے۔ اولئک هم المتقون، ایسے ہی لوگ تقوی والے ہیں، انہی کے پاس تقوی پایا جاتا ہے۔ متقیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان صفات کے حاملین کو تم تلاش کرو، وہی متقی ہوں گے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں جو تصور نیکی دیا ہے، اس تصور نیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے تصور نیکی کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور ویسے بن جانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس تصور نیکی کو اختیار کر کے زندگی گزارتے ہیں، جن کو اللہ نے صدیق کہا ہے، جن کو اللہ متقین فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔